علیکم، میں امداد سمرو۔ حکومت نے اعتراف کر لیا ہے کہ پاکستان دیوالیہ ہو چکا ہے۔ ذمہ دار کون ہے؟ سب سے بڑا سوال یہ ہے، اور دوسرا یہ کہ عمران خان صاحب یہ سارا کھیل رچانے کے بعد، اتنی تباہی اور تماشا کرنے کے بعد اب کیا کر رہے ہیں؟ زمان پارک میں کیا ہو رہا ہے ان دنوں؟ آج ابھی کچھ دیر پہلے تک عمران خان صاحب وہاں کیا کرتے رہے، اور جیل بھرو تحریک میں عمران خان صاحب کے پاس اپنے لیے کیا ایجنڈا ہے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے کہ کیا عمران خان صاحب خود جیل بھرو تحریک میں حصہ لینے جا رہے ہیں، خود لیڈ کریں گے، یا خود کارکنوں کے پیچھے چھپے رہیں گے جس طرح ابھی چھپے ہوئے ہیں؟ آپ نے آڈیو لیک میں تو سن ہی لیا، جو ڈاکٹر یاسمین راشد کہہ رہی ہیں، سی سی پی او، بحال شدہ سی سی پی او لاہور، اپنا غلام محمود ڈوگر صاحب کو، کہ ڈوگر صاحب اب ہماری رات جو ہے وہ خاموشی سے گزرے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمیں بار بار عمران خان صاحب فون کر کے یہ تو نہیں کہیں گے کہ آپ لوگ گھر کیوں چلے گئے ہو، میں ڈر رہا ہوں، مجھے پولیس آ کے گرفتار کر لے گی۔ وہ جو میں بات اکثر گزارش کیا کرتا ہوں وہ غلط نہیں ہے عمران خان صاحب کے لیے، کہ وہ لوگوں کو انہوں نے باہر اس لیے بٹھایا ہوا ہے پہرے پر کیونکہ وہ اندر ڈرتے ہیں۔ ان کو لگتا ہے اچانک کہ رانا ثناءاللہ آ جائے گا، مجھے گرفتار کر لے گا، اور پھر رانا ثناءاللہ آ گیا اور اس نے مجھے اگر جیل میں ڈال دیا تو پھر کیا ہوگا؟ اور رانا ثناءاللہ نے اگر میرے ساتھ وہ کیا جو میں نے رانا ثناءاللہ صاحب کے ساتھ کیا تھا تو پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ رانا ثناءاللہ صاحب کی ادویات تک، دوائیاں تک بند کر دی گئی تھی، اور عمران خان صاحب کو بھی بہت سی دوائیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ظاہر ہے عمران خان صاحب اس وقت 70 سال کے ہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ صرف ایسے ہی چل رہے ہیں، ان کی کئی اور لوازمات ہوتی ہیں زندگی کی۔ تو رانا صاحب نے کہا وہ ہم ان کو نہیں دیں گے، تو ڈرتے ہیں عمران خان صاحب۔ اب یہ آڈیو لیک جو ہے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی سی سی پی او کے ساتھ، بحال شدہ سی سی پی او کے ساتھ، وہ یہ بتا رہی ہے کہ عمران خان صاحب نے جبری طور پر اپنے لوگوں کو باہر بٹھایا ہوا ہے۔ کہا ہوا ہے کہ اگر کوئی یہاں پر بندے نہیں اکٹھے کرے گا تو پھر میں اس کو ٹکٹ نہیں دوں گا۔ یہ عمران خان صاحب نے پراپر آرڈر جاری کیا ہوا ہے۔ روزانہ پوچھتے ہیں کہ کون سا ایم پی اے، کون سا ایم این اے، جو کہ ظاہر ہے پنجاب کے ایم پی ایز، ایم این اے تو نہیں رہے لیکن جو تھے وہ کتنے لوگ لا رہے ہیں، ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں۔ تو اور وہ جو کیمپس ہیں ان میں پراپر عمران خان صاحب کے جو لوگ ہیں وہ وہاں جا کر دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ، وہ خاص طور پر وہ کیا نام ہے، حافظ فرحت میرا خیال ہے نام ہے، وہ جا کر دیکھتے ہیں، ان کی ڈیوٹیاں ہیں۔ تو بہرحال تو اب عمران خان صاحب نے جیل بھرو تحریک کے لیے شیڈول دے دیا ہوا ہے، اس کے اوپر عمران خان صاحب مشاورت کر رہے ہیں۔ میں نے گزارش کیا تھا کہ عمران خان صاحب کی جیل بھرو تحریک سچی ہوگی، سنجیدہ ہوگی، فراڈ نہیں ہوگی اگر عمران خان صاحب اپنی ضمانت کے لیے جو دائر درخواست ہے وہ واپس لے لیں گے لاہور ہائی کورٹ میں۔ پیر کو، پرسوں سوموار کو، اس درخواست پر جو ڈی بی نے عمران خان صاحب کو طلب کیا ہوا ہے کہ جی حفاظتی ضمانت ہے تو حضور خود آ جائیں۔ پھر ان کے جو نئے وکیل تھے خواجہ طارق رحیم، انہوں نے کہا کہ جی ہم لے کر آ جائیں گے عمران خان صاحب کو، آپ صرف معاملہ تھوڑا آگے کر لیں۔ اس میں دستخطوں والا معاملہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب کے دستخط جعلی یا الگ الگ کیوں ہیں، وکالت نامے پر الگ اور بیان حلف نامے پر الگ، وہ معاملہ بھی ہے، وہ معاملہ بھی پرسوں ظاہر زیر بحث آئے گا۔ لیکن اصل میں نے گزارش یہ کی تھی کہ اگر عمران خان صاحب درخواست واپس نہیں لیتے حفاظتی ضمانت کی تو پھر یہ فراڈ ہوگا۔ پھر عمران خان صاحب اپنے کارکنوں کو ایندھن کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کے بڑے بڑے فراڈ جو ہیں اس پر تو میں آپ کو کل صبح کے ویلاگ میں گزارشات کروں گا۔ ابھی میرا مدعا اس وقت جیل بھرو تحریک ہے۔ عمران خان صاحب کے ساتھ شیخ رشید نے ملاقات کی، عمران خان صاحب کے ساتھ پرویز الہی صاحب نے ملاقات کی، اور ان کے متعلق جو باہر خبر آئی کہ جی جیل بھرو تحریک پر ڈسکشن ہوا ہے۔ جیل بھرو تحریک کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے طویل مشاورت کی ہے اپنے پارٹی رہنماؤں کے ساتھ اور پھر اپنے صحافیوں کے ساتھ کہ عدالت میں جاؤں یا نہ جاؤں پرسوں۔ یہ نہیں مشاورت ہوئی کہ درخواست واپس لے لیں یا نہ لیں، یہ کہ میں پرسوں عدالت بلا رہی ہے، جاؤں یا نہ جاؤں۔ آج تک کا فیصلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جا رہے عدالت، یہ بتایا گیا۔ ایک سورس کہہ رہا ہے کہ جی عمران خان صاحب کو وہ گروپ جو کہتا تھا کہ آئی ایم ایف میں نہیں جانا، وہ گروپ عمران خان صاحب کو مشورہ دے رہا ہے۔ اب آئی ایم ایف میں نہیں جانے والا گروپ تو آپ کو پتہ ہی ہے، وہ مشورہ دے رہا ہے عمران خان صاحب کو کہ آپ عدالت نہ جائیں، کیونکہ عمران خان صاحب کو ان کے گرد، عمران خان صاحب ویسے خود بھی
یہاں سے اوپر والی منزل ان کی خالی ہے، کہہ رہے تھے کہ جی میں پاگل ہوں کہ میں نے اپنی دونوں حکومتیں گرا دیں. تو دل تو یہ کہہ رہا تھا کہ جی کہہ دے بندہ کہ جی آپ ہیں. مطلب یہ جو سیاسی ڈیسپریشن، جنون جو ہوتا ہے نا، وہ صحیح دماغ کا جو آدمی ہوتا ہے وہ اتنا جنونی نہیں ہوتا. یہ صدر عارف علوی صاحب نے کہا، میں نہیں کہہ رہا. انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب نے تحریک عدم اعتماد جب نظر آیا ان کو کہ ناکام ہونے جا رہی ہے، کامیاب ہونے جا رہی ہے، حکومت گر رہی ہے، تو انہوں نے ڈیسپریشن میں آ کے جو ہے بڑے بڑے فیصلے کیے. اب وہ عمران خان صاحب خود پھنسے. جو نیٹ ورک عمران خان صاحب کے لیے کام کر رہا تھا وہ نیٹ ورک سارا کا سارا اس وقت جکڑ میں ہے. کل وہ ندیم ملک صاحب نے خبر دی تھی، اس خبر کے مطابق کچھ افسران، 8-10 افسران جو ہیں وہ اس میں سے کچھ گرفتار ہوئے ہیں، کچھ جو ہے 8-10 وہ ان کی تفتیش ہو رہی ہے. وہ اسپیشل انہوں نے بتایا تھا انویسٹیگیشن بیورو، بلکہ اب کسی نے اس کی تصحیح کروائی ہے کہ اسپیشل انویسٹیگیشن برانچ ہے فوج کے اندر، وہ اس کی انویسٹیگیشن کر رہا ہے. کوئی ایک بہت بڑی تعداد اس نیٹ ورک کی جو عمران خان صاحب کے ساتھ یا عمران خان صاحب کو ابھی بھی سپورٹ کر رہا تھا، وہ گرفتاریوں کی خبریں بھی ہیں. ابھی ظاہر ہے بڑی خبریں اندر سے آنی ہیں. تو عمران خان صاحب نے ڈیسپریشن میں آ کے اور پھر وہ جو پورا کا پورا نیٹ ورک تھا اس کو بھی داؤ پر لگا دیا تھا. یہ آڈیو لیکس جو ہیں، آڈیو لیکس سے یوں لگ رہا ہے کہ جیسے پوری کی پوری تحریک انصاف لیک ہو گئی ہے. عمران خان صاحب کا پورا نیٹ ورک لیک ہو گیا ہے. پرویز الہی کی آڈیو ایک جج کے ساتھ، مزار علی نقوی کے ساتھ آڈیو ان کی، اور اس طرح کی آڈیو مطلب بندہ حیران ہو جائے. اپنا ڈاکٹر یاسمین راشد کی آڈیو، پرویز الہی صاحب کی 2 وکیلوں کے ساتھ جو آڈیو لیک ہوئی ہے. تو اور اس سے پہلے عمران خان صاحب کی آڈیو کہتے ہیں جی پکا منہ بنا کے عمران خان صاحب کہ جی یہ وزیر اعظم آفس کو ٹیپ کر رہے تھے. بھائی بات یہ ہے کہ ٹیپ کرنا غلط ہے، لیکن جب آپ کی بات جو گفتگو سامنے آئی ہے وہ گفتگو تو پاکستان کے خلاف سازش ہے نا. میں اس پر آتا ہوں دیوالیہ والے معاملے پر. وہ تو پاکستان کے خلاف سازش ہے. وہ جو اپنے کہا تھا کہ جو سائفر یہ چٹھی آئی ہے، اب لیٹس پلے ود اٹ، اس کے ساتھ ہم کھیلتے ہیں. تو اس طرح کی آڈیوز تو جب لیک ہوتی ہیں، جب پتہ چلے کہ بھئی یہ جرم ہو رہا تھا، یہ واردات ڈالنے کی کوشش ہو رہی تھی یا اس کے لیے منصوبہ بندی ہو رہی تھی. پھر وہ اعظم خان کے ساتھ آڈیو عمران خان صاحب کی، یا پھر عمران خان صاحب کی اہلیہ کی گھریلو ملازم کے ساتھ آڈیو ہو کہ جی آپ نے توشہ خانہ کا ریکارڈ، اس کی تصویریں کیوں بنائیں، یا پھر ہیرو کے ہار دینے والی آڈیو جو ہے ملک ریاض اور ان کی صاحبزادی کی کہ جی عمران خان صاحب کی بیگم تو ہے ہیرو کے، وہ 5 کیرٹ جو ہے وہ ہیرے کی انگوٹھی مانگ رہی ہیں، اس سے کم پر وہ مان نہیں رہی. وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ وہ دے دیں، آپ کے دفاتر سارے کھل جائیں گے. رشوت. تو یہ تو ظلم تھا نا. یہ تو آڈیوز تو پوری کی پوری تحریک انصاف لیک ہوئی ہے، پوری کی پوری. اب عمران خان صاحب پریشان بیٹھ کر یاروں دوستوں سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی کریں تو کیا کریں. جس ایک ادارے کے اوپر عمران خان صاحب کا اس وقت تھا کہ جی یہ ادارہ مجھے نکال لے گا اس بحران سے اور مجھے دوبارہ اقتدار پر بٹھا دے گا، وہ ادارہ اب خود مصیبت میں ہے. وہاں سے بھی آڈیوز آ رہی ہیں، ویڈیوز آ رہی ہیں. مطلب ایک عمران شفقت صاحب کی خبر ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی بھی ویڈیو ہے، اور وہ اس پر جو متعلقہ لوگ ہیں وہ سوچ رہے ہیں کہ ان کے خلاف جو ہے وہ ریفرنس دائر کریں. تو جہاں سے عمران خان صاحب کو تھوڑی بہت سپورٹ مل رہی تھی، عمران خان صاحب کے چکر میں وہ بھی مصیبت میں آ چکے ہوئے ہیں. میں نے گزارش کیا تھا نا کہ عمران خان صاحب کی بدبختی سونے کو بھی ہاتھ لگائیں گے تو مٹی ہو جائے گا. یہی ہو رہا ہے عمران خان صاحب کی. تو بیٹھ کر سوچ رہے ہیں کہ جی کیا کروں. پرویز الہی کے ساتھ یہ مشاورت کی کیا کروں. شیخ رشید صاحب کو سگار تحفے میں دے دیا عمران خان صاحب نے. مطلب اللہ کی قدرت ہے، عمران خان صاحب بھی اب تحفے دینے لگ گئے. ظاہر ہے خود تو نہیں دیا ہوگا، کسی کو انہوں نے پھٹیک ڈالی ہوگی، کسی بیچارے کو انہوں نے دے دی ہوگی خرید کر، سگار کا ایک ڈبہ پیکٹ دے دیا ہوگا. وہ مجھے ایک اپنا یاد آ رہا ہے عمران خان صاحب کا ایک انٹرویو، ابھی وہ کلپ بھی وائرل ہوا ہے اسی خبر کے بعد کہ شیخ صاحب کو انہوں نے سگار تحفے میں دیے ہیں. اس میں یہ تھا کہ جی یہ جو مشرف، یہ جو شیخ رشید صاحب، یہ سارے لبرل بننے کی کوشش کر رہے ہیں. شیخ رشید صاحب تو
پہلے جب امریکہ کو جہاد کی ضرورت تھی تو اس نے جہادی کیمپ بنائے ہوئے تھے، اب امریکہ کو چاہیے پاکستان میں لبرلزم، تو شیخ رشید صاحب سوٹ بوٹ پہن کر اور سگار جو ہے وہ سارا دن منہ میں رکھ کر پھر رہے ہیں. شیخ رشید صاحب کو انہوں نے سگار تحفے میں دیا ہے، اور پرویز الہی صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ جی اب بتاؤ، پھنس چکے ہیں پرویز الہی صاحب بھی. ان کے اوپر تو انویسٹیگیشن شروع ہو گئی ہے FIA کی، وہ تو گرفتاری کے بالکل قریب ہے، گرفتاری کے قریب تو عمران خان صاحب بھی ہیں. اسی لیے جیل بھرو تحریک کا اعلان کر کے پھر فیصلہ کر بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کی زبان بول رہا ہوں، فیصلہ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ضمانت کی درخواست واپس نہیں لینی. اب سوچیں کہ کارکنوں کے ساتھ اتنا بڑا فراڈ کیا ہوگا. تو جو جیل بھرو تحریک ہے عمران خان صاحب کی، اس کی جو خبر آ رہی ہے، جو شیڈول ہے، اس کے شیڈول کے مطابق بدھ سے لاہور سے شروع ہوگا اور 200 کارکن لاہور سے گرفتاریاں دیں گے مال روڈ سے. اب ایک تو یہ ہے کہ یہ جو اسٹائل جیل بھرو تحریک کا ہے نا، ان حالات میں جیل بھرو تحریکیں نہیں کامیاب ہوا کرتی. جیل بھرو تحریک اس صورت میں ہوتی ہے کہ جب لوگوں کو باہر نکلنے کی پابندی ہو، جلسہ جلوس آپ نہیں کر سکتے تو لوگ اس کو قانون کو توڑتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم کر رہے ہیں، آپ ہمیں گرفتار کریں. 200 لوگ مال روڈ پر جا کر بیٹھ جائیں گے، بیٹھے رہیں گے، کوئی گرفتار نہیں کرے گا، یا یہ ہوگا کہ ان میں سے جو چن کر گرفتار کر لیں گے. فرض کر لیتے ہیں ابھی تک پتہ نہیں ہے کون سا لیڈر جائے گا مال روڈ پر، ابھی تک یہ طے نہیں ہوا. عمران خان صاحب کا تو طے ہے کہ وہ گرفتاری نہیں دے رہے، اس لیے مجھے جیل بھرو تحریک بہت بڑا فراڈ لگ رہی ہے. تو جو لوگ جائیں گے گرفتاری دینے کے لیے وہاں بیٹھیں گے، ان میں اگر بڑے بڑے لیڈر ہوں گے تو بقول رانا ثناءاللہ ان کو ہم پکڑ لیں گے، کارکنوں کو کہیں گے بیٹا گھر جاؤ، بیٹھے رہو مال روڈ پر کونے پر، سڑک نہیں بلاک کرنی، پھیٹی پڑے گی، باقی سائڈ پہ ہو جاؤ، بیٹھے رہو. یہ ہوگا. تو اب عمران خان صاحب کی خواہش یہ ہے کہ بدھ تک CCPO آ جائیں ڈوگر صاحب. اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ان کا. اس کے بعد پشاور سے جمعرات کو کارکن گرفتاریاں دیں گے، وہاں مطلب ستھری ہونی ہے، وہاں اچھا نہیں ہونا ان کے ساتھ. راولپنڈی، پھر وہی راولپنڈی سے جمعے کو ملتان سے دیں گے، اور گجرانوالا سے کارکن اتوار کو گرفتاریاں دیں گے. پھر سرگودا پیر اور ساہیوال منگل، یہ جیل بھرو تحریک کا جو پہلا مرحلہ ہوگا. اب گزارش اتنی سی ہے کہ جب تک اگر لیڈر کارکنوں کے جتھوں کو باہر بٹھا کر عمران خان صاحب یہ کہیں گے کہ جی میں ادھر بیٹھا ہوا ہوں اور تم لوگ جا کر گرفتاریاں دو، مؤثر نہیں ہوگی جیل بھرو تحریک. خود ضمانت لیں گے. فیصلہ ہے کہ جی جا رہے ہیں مطلب لاہور ہائی کورٹ میں پرسوں. اب دیکھتے ہیں وہاں پر اب عمران خان صاحب کو حفاظتی ضمانت ملتی ہے کہ نہیں ملتی. اچھا، اگلا معاملہ جو ہے وہ ہے خواجہ آصف صاحب جو وفاقی وزیر ہیں، انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ پاکستان دیوالیہ ہو چکا ہوا ہے. ظاہر ہے اس کا ایک پس منظر ہے جو بات کر رہے ہیں، اس میں یہ بھی بات کر رہے ہیں کراچی کے سانحے کو لے کر، جو کراچی میں کراچی پولیس آفس پر حملہ ہوا، اس کا وہ حوالہ دے کر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کون ان کو لے کر آیا تھا واپس، یعنی جو دہشت گردی ختم کر دی تھی تو ان کو عمران خان صاحب نے اعلان کیا ہوا ہے کہ جی ہم نے ان کو رہا کیا تھا جیلوں سے، ہم ان کو ریسیٹلڈ کر رہے تھے، یا افغانستان سے ان کو نکالا جا رہا تھا تو ہم نے ان کو یہاں پر آباد کر دیا واپس. تو یعنی جنہوں نے پاکستان کے آئین اور قانون کو تسلیم ہی نہیں کیا ان کو بھی، تو ظاہر ہے اب اس طرح تو ہونا ہے. روزانہ جو میڈیا پر چیزیں رپورٹ نہیں ہو رہی، روزانہ کی بنیاد پر جانی کھیل میں واقعہ ہوا ہے، پشاور میں ایک واقعہ ہوا ہے، ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، مطلب ایک بلوچستان میں واقعات ہو رہے ہیں، وارداتیں ہو رہی ہیں، بہت برا حال ہوا ہے. تو خواجہ صاحب نے کہا کہ جی پاکستان دیوالیہ ہو چکا ہوا ہے، ہو نہیں رہا، ہو چکا ہوا ہے. وہ جو پاکستان کو ظاہر دیوالیہ، اب اس حکومت کو تو ہم بری ذمہ نہیں کہہ سکتے، جو بھی اس حکومت کا اس میں حصہ ہے، لیکن آغاز ہوا تھا عمران خان کو لا کر بٹھانے کے شوق سے. بقول قمر جاوید باجوہ صاحب کی ادارے کا فیصلہ تھا کہ عمران خان کو لایا جائے، وہ پاکستان کو اس بحران سے نکال سکتا ہے. لایا گیا. پھر عمران خان صاحب نے کہا میں IMF میں نہیں جاؤں گا، پاکستان کی معیشت بٹھا کر پھر IMF میں گئے. IMF میں جا کر IMF کے ساتھ جو آج ہم شرائط جن پر عمل کر کے ہمارے ہاں مہنگائی طوفان کی طرح اٹھی ہے، بچوں کا دودھ بھی مہنگا ہو گیا ہے، لوگ بلبلا اٹھے، لوگ بھوک مر رہے ہیں مہنگائی کی وجہ سے، ایک وقت کی روٹی نہیں مل رہی لوگوں کو. تو عمران خان صاحب نے IMF کا معاہدہ جو تھا وہ توڑ دیا، معاہدہ کر کے 10 دنوں کے اندر توڑ دیا. ان کو پتہ چل گیا تھا کہ ان کی حکومت جا رہی ہے، انہوں نے معاہدہ توڑ لیا، انہوں نے بارودی سرنگیں بچھا دی.
اس حکومت کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے آتے ہی جو ڈیسیشن کرنے تھے وہ نہیں کیے، اور اس میں بھی بڑا حصہ مسلم لیگ نون کا ہے۔ مسلم لیگ نون نے جو فری ہینڈ نہیں دیا مفتاح اسماعیل کو، اگر جو اسحاق ڈار کر رہے ہیں یہی مفتاح اسماعیل کر رہے تھے، ان کو کرنے دیا جاتا تو 4-5 ماہ 6 ماہ پہلے IMF کے ساتھ معاہدہ ہو چکا ہوتا، تو کم از کم معیشت چل پڑتی۔ نہیں، سیاست ہو رہی تھی جی پاکستان کے ساتھ، اپنی پارٹی پاپولرٹی، ابا جی اٹھ کے چلے گئے جی، ابا جی کو پیٹرول کی قیمتیں 4 روپے یا 6 روپے یا 9 روپے، ان کو اچھا نہیں لگا کہ قیمتیں بڑھائی جائیں، لہٰذا اپنی جو جماعت جو حکمران اتحاد کو لیڈ کر رہی ہے، جن کے پاس وزارت خزانہ ہے، اس کے قائد جو ہیں وہ اپنی جماعت کی ٹانگ پکڑ کر کھڑے ہو گئے کہ جی میں نے یہ نہیں ہونے دینا، فیصلہ دیر کر دی۔ یہ فیصلہ ہونا تھا، اندھوں کو بھی پتا تھا کہ IMF کے پاس جانا پڑے گا، ایک بار کے لیے جانا پڑے گا۔ میرے اس وقت کے ویلاگس پڑے ہوئے ہیں، میں کوئی معیشت کا ماہر نہیں ہوں، لیکن ایک عام لے مین بھی سمجھ سکتا ہے، میرے ویلاگس پڑے ہوئے ہیں۔ میں نے گزارش کی تھی کہ جب تک IMF کا ٹھپا نہیں لگتا کہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کر رہا، IMF قسط نہیں دیتا، تب تک آپ کو یار دوست ممالک پیسے نہیں دیں گے۔ کمٹمنٹ کر رہے ہیں، پیسے نہیں دے رہے۔ تو عمران خان صاحب کو لانے والے تو ذمہ دار ہیں ہی ہیں، مگر ظاہر ہے جو اس حکومت اور خاص طور پر مسلم لیگ نون کا جو اس معاملے میں کردار ہے وہ بھی کوئی اچھا کردار نہیں ہے۔ پاپولرٹی رکھنی ہے برقرار، مشکل فیصلے ہوتے ہیں جب ملکوں کے لیے فیصلے ہوتے ہیں تو وہ جو کہتے ہیں نا کہ سیاست قربان کر لی، تو وہ کرنی پڑے گی اور کرنی چاہیے تھی۔ وہ سیاست بچانے کے چکر میں آج ان کے مسلم لیگ نون کے صحیح تعلق رکھنے والے وفاقی وزیر کہہ رہے ہیں کہ پاکستان دیوالیہ ہو چکا ہے۔ حل کیا ہے؟ پاکستان کو کیسے اپنے پاؤں پر کھڑا کیا جا سکتا ہے؟ سادہ سا فارمولہ ہے 2-3 جملوں کا۔ ایک، زراعت کو فوکس کیا کرے حکومت۔ دوسرا، صنعتوں کو، ظاہر صنعتوں کو زیادہ اپنا کیا کہتے ہیں فروغ دلوایا جائے، لیکن پیسہ جو ہے وہ امیروں کو دینے کے بجائے ایسی پالیسیز ہوں کہ پیسہ غریبوں تک جائے۔ ٹرکل ڈاؤن امپیکٹ والا جو ہے نا یہ فارمولہ یہ ناکام ہو چکا ہے۔ اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وزارت خزانہ جو ہے نا وہ کسی سیاستدان کو دی جائے، ٹیکنوکریٹس نہیں چلا سکتے۔ یہ معیشت سنبھالنا اسحاق ڈار صاحب ہو، مفتاح اسماعیل صاحب ہو، شوکت ترین صاحب ہو، حفیظ شیخ صاحب ہو، ان کے بس کا روگ نہیں ہے۔ کوئی سیاستدان ہی چلا سکتا ہے معیشت کو، ورنہ اگر اسی طرح چلا تو پھر حالات مزید بگڑ جائیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔